صحیح بخاری حدیث نمبر 101۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے فائدہ اٹھانے میں مرد ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے وعظ کے لیے بھی کوئی دن خاص فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی اور انہیں وعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ جو کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیج دے گی تو وہ اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے بھیج دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور 2 کا بھی یہ حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 103۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ مکے کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا۔ تو سن لو کہ کسی شخص کے لیے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں ہے کہ مکے میں خون ریزی کرے یا اس کا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اس سے کہہ دو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں دی، اور مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹ آئی جیسی کل تھی، اور حاضر غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 105۔ ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال، محمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ نے اعراضکم کا لفظ بھی فرمایا، یعنی اور تمہاری آبروئیں تم پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں۔ سن لو یہ خبر حاضر غائب کو پہنچا دے۔ اور محمد راوی حدیث کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر دوبارہ فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا یہ حکم تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 106۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 107۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 108۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 109۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے نام سے وہ بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کا میرے نام کے اوپر نام رکھو مگر میری کنیت اختیار نہ کرو، اور جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔ جحیفہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 112۔ قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ اللہ نے مکے سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مسلمانوں کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا گیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس شے کا تعارف کرا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شاہ نامی آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجئے۔ تب آپ نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ مگر اذخر، یعنی اذخر کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی ملا کر اور اپنی قبروں میں بھی ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر اذخر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 113۔ وہب بن منبح کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 114۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 115۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے کھولے گئے ہیں۔ ان حجرے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 116۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 117۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ بنت حارث زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ نے 5 رکعت پڑھیں، پھر 2 پڑھیں، پھر آپ سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 118۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر آیت رحیم تک۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا، تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پوری سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی۔ فرمایا کہ چادر کو بدن پر لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخراک کاٹ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 121۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ پھر فرمایا، لوگوں میرے بعد پھر کافر مت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے، جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم
یوشع بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زنبیل میں مچھلی رکھ لی۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زنبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی۔ اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی تھا چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل نہیں تھکے تھے، مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم صخرہ کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا۔ بقول بعض صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرت الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ خضر بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو۔ خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا؟ غضب ہو گیا۔ خضر بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لکا نہیں کہا تھا، اس میں لکا زائد کیا، جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 123۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں لڑائی کی کیا صورت ہے؟
کیونکہ ہم میں سے کوئی غصے کی وجہ سے اور کوئی غیرت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سر اٹھایا، اور سر اس لیے اٹھایا کہ پوچھنے والا کھڑا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے لڑے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 124۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رمی کے وقت پوچھا جا رہا تھا تو ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے رمی سے قبل قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رمی کر لو، کچھ حرج نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے قربانی سے پہلے سر مڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب قربانی کر لو، کچھ حرج نہیں۔ اس وقت جس چیز کے بارے میں جو آگے پیچھے ہو گئی تھی آپ سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 125۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے کھنڈرات میں چل رہا تھا، اور آپ کھجور کی چھڑی پر سہارا دے کر چل رہے تھے، تو کچھ یہودیوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے بارے میں کچھ پوچھو۔ ان میں سے کسی نے کہا، مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو تمہیں ناگوار ہو۔ مگر ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھر ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، اے ابو القاسم، روح کیا چیز ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وحی آ رہی ہے، اس لیے میں کھڑا ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت جو اس وقت نازل ہوئی تھی تلاوت فرمائی، اے نبی، تم سے یہ لوگ روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا ہے، اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 126۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب نہ ہوتی بلکہ پرانی ہو گئی ہوتی۔ ابن زبیر نے کہا، یعنی زمانہ کفر کے ساتھ قریب نہ ہوتی، تو میں کعبے کو توڑ دیتا اور اس کے لیے 2 دروازے بنا دیتا، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 127۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے وہ باتیں کرو جنہیں وہ پہچانتے ہوں۔ کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 128۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کیا، حاضر ہوں اے اللہ کے رسول۔ 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس بات سے لوگوں کو باخبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ خبر سناؤ گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 129۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ معاذ بولے، یا رسول اللہ، کیا میں اس بات کی لوگوں کو بشارت نہ سنا دوں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 130۔ ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے، یعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے؟ یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 131۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے، اور عبداللہ بن عمر کے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 132۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 133۔ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اور اہل شام جحفہ سے، اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں، اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے، اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 135۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پخانے کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 137۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 138۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کے بجائے ان شمالہ کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمروں نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 139۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے۔ آپ نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھایا، پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 140۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا، یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا، یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 131۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے، اور اس کی مثال مسلمان جیسی ہے، مجھے بتلاؤ وہ کیا درخت ہے؟ تو لوگ جنگلی درختوں کی سوچ میں پڑ گئے، اور عبداللہ بن عمر کے دل میں آیا کہ میں بتلا دوں کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے شرم آ گئی اور میں چپ ہی رہا۔ تب لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہی خود اس کے بارے میں بتلائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ کھجور ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے جی میں جو بات تھی وہ اپنے والد
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتلائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تو اس وقت کہہ دیتا تو میرے لیے ایسے ایسے قیمتی سرمایے سے زیادہ محبوب ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 132۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایسا شخص تھا جسے جریان مزی کی شکایت تھی، تو میں نے اپنے شاگرد مقداد کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرض میں غسل نہیں ہے، ہاں وضو فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 133۔ ایک آدمی نے مسجد میں کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس جگہ سے احرام باندھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اور اہل شام جحفہ سے، اور نجد والے قرن منازل سے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمن والے یلملم سے احرام باندھیں، اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 134۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ قمیص پہنے، نہ صافہ باندھے، اور نہ پاجامہ، اور نہ کوئی سرپوش اوڑھے، اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کپڑا پہنے، اور اگر جوتے نہ ملیں تو موزے پہن لے، اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 135۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حدث کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حضرموت کے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث ہونا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، پخانے کے مقام سے نکلنے والی آواز والی یا بے آواز والی ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 136۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ پاؤں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 137۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوا نکلتی معلوم ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 138۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آپ نے نماز پڑھی، اور کبھی راوی نے یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر خراٹے لینے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، اس کے بعد نماز پڑھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ کے گھر رات گزاری، تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات باقی رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے سے ہلکا سا وضو کیا۔ عمرو اس کا ہلکا پن اور معمولی ہونا بیان کرتے تھے، اور آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، تو میں نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر آ کر آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان نے ان یسارہ کے بجائے ان شمالہ کا لفظ کہا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھیر لیا اور اپنی داہنی جانب کر لیا، پھر نماز پڑھی جس قدر اللہ کو منظور تھا، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے حتیٰ کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ پھر آپ کی خدمت میں مؤذن حاضر ہوا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کے ساتھ نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ عمروں نے کہا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں۔ پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 139۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے واپس ہوئے۔ جب گھاٹی میں پہنچے تو آپ اتر گئے۔ آپ نے پہلے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور خوب اچھی طرح نہیں کیا۔ تب میں نے کہا، یا رسول اللہ، نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز آگے ہے، یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ جب مزدلفہ میں پہنچے تو آپ نے خوب اچھی طرح وضو کیا، پھر جماعت کھڑی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنی جگہ بٹھایا۔ پھر عشاء کی جماعت کھڑی کی گئی اور آپ نے نماز پڑھی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 140۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا تو اپنا چہرہ دھویا، اس طرح کہ پہلے پانی کے ایک چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی دیا، پھر پانی کا ایک اور چلو لیا، پھر اس کو اس طرح کیا، یعنی دوسرے ہاتھ کو ملایا، پھر اس سے اپنا چہرہ دھویا، پھر پانی کا دوسرا چلو لیا اور اس سے اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر پانی کا ایک اور چلو لے کر اس سے اپنا بایاں ہاتھ دھویا، اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا چلو لے کر داہنے پاؤں پر ڈالا اور اسے دھویا، پھر دوسرے چلو سے اپنا پاؤں دھویا، یعنی بایاں پاؤں۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 141۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو کہے، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ، ہمیں شیطان سے بچا اور شیطان کو اس چیز سے دور رکھ جو تو اس جمع کے نتیجے میں ہمیں عطا فرمائے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد جمع کرنے سے میاں بیوی کو جو اولاد ملے گی اسے شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 142۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 143۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاخانے میں تشریف لے گئے۔ میں نے پاخانے کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ نے پوچھا، یہ کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اس کو دین کی سمجھ عطا فرمائیو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 144۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پخانے میں جائے تو قبلے کی طرف منہ کرے، نہ اس کی طرف پشت کرے، بلکہ مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔ لوگ کہتے تھے کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ بیت المقدس کی طرف۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ تب میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا جو نماز میں زمین سے اونچا نہ رہے، سجدے میں زمین سے چمٹ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناصے کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتیں، اور مناصے ایک کھلا میدان ہے۔ تو حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 147۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حفصہ کے مکان کی چھت پر اپنی کسی ضرورت سے چڑھا، تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کرتے وقت قبلے کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 149۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے نظر آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 150۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا اپنے ساتھ پانی کا برتن لے آتے تھے، مطلب یہ کہ اس پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 151۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلتے، میں اور ایک لڑکا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے تھے، اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 152۔ انس بن مالک کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخانے میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے، پانی سے آپ طہارت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب پخانے میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 154۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا وضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے سے طہارت کرے، نہ پانی پیتے وقت برتن میں سانس لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 156۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں 3 پتھر تلاش کر کے آپ کے پاس لاؤں، لیکن مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا ڈھونڈا مگر مل نہ سکا، تو میں نے خشک گوبر اٹھا لیا، اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے پتھر تو لے لیے مگر گوبر پھینک دیا اور فرمایا یہ خود ناپاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 157۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
وضو میں ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 158۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 159۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا برتن مانگا اور لے کر پہلے اپنی ہتھیلیوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا۔ اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور پانی لے کر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار اپنا چہرہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 بار دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی لے کر ٹخنوں تک 3 مرتبہ اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میری طرح ایسا وضو کرے پھر 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 160۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 161۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1، 3 یا 5 ہی سے کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 162۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے، پھر اسے صاف کرے، اور جو شخص پتھروں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ بے جوڑ عدد یعنی 1 یا 3 سے استنجا کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھو لے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ رات کو اس کا ہاتھ کہاں رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 163۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پا لیا اور عصر کا وقت آ پہنچا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور اچھی طرح پاؤں دھونے کے بجائے جلدی میں ہم پاؤں پر مسح کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 164۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا داہنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی دیا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کوہنیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے اس وضو جیسا وضو فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضو جیسا وضو کرے اور حضور قلب سے 2 رکعت پڑھے جس میں اپنے دل سے باتیں نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 165۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 166۔ عبداللہ بن جریح نے عبداللہ بن عمر سے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے اے ابن جریح وہ کیا ہیں؟ ابن جریح نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا
کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکے میں تھے لوگ ذی الحج کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے سبتی جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہی کو پہنے پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی یہ بات ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 167۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرحومہ صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دیتے وقت فرمایا تھا کہ غسل داہنی طرف سے دو اور اعضائے وضو سے غسل کی ابتدا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 168۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے، کنگھی کرنے، وضو کرنے اور اپنے ہر کام میں داہنی طرف سے کام کی ابتدا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 169۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز عصر کا وقت آ گیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب انہیں پانی نہ ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اسی برتن سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پانی چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یہاں تک کہ قافلے کے آخری آدمی نے بھی وضو کر لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 170۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سن کر عبیدہ نے کہا کہ اگر میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بھی ہو تو وہ میرے لیے ساری دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جب سر کے بال منڈوائے تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے بال لیے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 172۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے کچھ پی لے تو اس کو 7 مرتبہ دھو لو تو پاک ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 173۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کھا رہا تھا، تو اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اس سے پانی بھر کر پلانے لگا حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 174۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتے مسجد میں آتے جاتے تھے، لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 175۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے متعلق دریافت کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اپنے سدھائے ہوئے کتے کو چھوڑے اور وہ شکار کر لے تو اس شکار کو کھا، اور اگر وہ کتا اس شکار میں سے خود کچھ کھا لے تو اس کو نہ کھائیو، کیونکہ اب اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ بعض دفعہ میں شکار کے لیے اپنے کتے چھوڑتا ہوں، پھر اس کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مت کھا، کیونکہ تم نے بسم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 176۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہے، تا وقت کہ وہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی آدمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہو، جسے عرف عام میں گوز مارنا کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 177۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی نماز سے اس وقت تک نہ پھرے جب تک ریح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بو نہ پا لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 178۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں ایسا آدمی تھا جس کو سیلان مزی کی شکایت تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے مجھے شرم آئی، تو میں نے ابن الاسود کو حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ اس میں وضو کرنا فرض ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 179۔ زید بن خالد نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور منی نہ نکلے، فرمایا کہ وضو کرے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور اپنے وضو کو دھو لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ زید بن خالد کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کے بارے میں حضرت علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا، سب نے اس شخص کے بارے میں یہی حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 180۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلایا، وہ آئے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جلدی کا کام آ پڑے یا تمہیں انزال نہ ہو تو تم پر وضو ہے، غسل ضروری نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 181۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 182۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس آئے، آپ نے وضو شروع کیا تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضائے وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 183۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے عرض یعنی گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے۔
اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں۔ پھر ایک مشکیزے کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا، خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ نے وضو کیا تھا۔ پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلو مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 184۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا قیام فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اس جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا، اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسماء نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسماء نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو سو جا، در حال یہ کہ تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے، اور بہرحال منافق یا شکی آدمی۔ اسماء نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 185۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عمرو بن یحییٰ کے دادا ہیں سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں۔ پھر انہوں نے پانی کا برتن منگوایا، پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر 3 مرتبہ کلی کی، 3 بار ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کا مسح کیا، اس طور پر اپنے ہاتھ پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے، مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پھر دونوں ہاتھ گدی تک لے جا کر وہیں واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا، پھر اپنے پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 186۔ عمرو بن حسن نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پانی کا طشت منگوایا،
اور ان پوچھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا وضو کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر 3 بار ہاتھ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور پانی لیا، پھر کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی 3 چلوؤں سے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور 3 مرتبہ منہ دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دوبارہ دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈالا اور سر کا مسح کیا، پہلے آگے لائے پھر پیچھے لے گئے 1 بار، ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 187۔ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے تو آپ کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا گیا، جس سے آپ نے وضو فرمایا۔ لوگ آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی لے کر اسے اپنے بدن پر پھیرنے لگے۔ آپ نے ظہر کی 2 رکعتیں ادا کیں اور عصر کی بھی 2 رکعتیں، اور آپ کے سامنے آڑ کے لیے ایک نیزہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 188۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس سے آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اسی میں کلی فرمائی، پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 189۔ محمود بن ربی جب چھوٹے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسور وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ رضی اللہ عنہم جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 190۔ صائب بن یزید کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا، پھر میں آپ کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈھوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 191۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرتے وقت برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا، پھر انہیں دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا اور 3 مرتبہ اسی طرح کیا، پھر 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، اگلی جانب اور پچھلی جانب کا، اور ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو اسی طرح ہوا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 192۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں پوچھا تو عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک تشت منگوایا، پھر ان لوگوں کے دکھانے کے لیے وضو شروع کیا۔ پہلے تشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا، پھر انہیں 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کی 3 چلوؤں سے 3 دفعہ، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور اپنے منہ کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن کے اندر ڈالا اور دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 بار دھوئے، پھر سر پر مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف اپنا ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی طرف لے گئے، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ دوسری روایت میں ہم سے موسیٰ نے ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے سر کا مسح 1 دفعہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 193۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت اور مرد
سب ایک ساتھ ایک ہی برتن سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کے محرم ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 194۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری مزاج پرسی کے لیے تشریف لائے۔ میں بیمار تھا، ایسا کہ مجھے ہوش تک نہیں تھا۔ آپ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو صرف ایک کلالہ وارث ہے۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 195۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا تو جس شخص کا مکان قریب ہی تھا وہ وضو کرنے اپنے گھر چلا گیا، اور کچھ لوگ جن کے مکان دور تھے رہ گئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک لگن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، اور وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہیں پھیلا سکتے تھے، مگر سب نے اس برتن کے پانی سے وضو کر لیا۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کتنے نفر تھے؟ کہا 80 سے کچھ زیادہ ہی تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 196۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں اور چہرے کو دھویا اور اسی میں کلی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 197۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 198۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری زیادہ ہو گئی تو آپ نے اپنی دوسری بیویوں سے اس بات کی اجازت لے لی کہ آپ کی تیمارداری میرے ہی گھر کی جائے۔ انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین پر گھسٹتے جاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک آدمی کے درمیان آپ باہر نکلے تھے۔ عبید اللہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی تو وہ بولے، تم جانتے ہو دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ کہنے لگے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایسی 7 مشکوں کا پانی ڈالو جن کے سربند نہ کھولے گئے ہوں، تاکہ میں سکون کے بعد لوگوں کو کچھ وصیت کروں۔ چنانچہ آپ کو حضرت حفصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی کے لگن میں جو تانبے کا تھا بٹھا دیا گیا، اور ہم نے آپ پر ان مشکوں سے پانی بہانا شروع کیا۔ جب آپ ہم کو اشارہ فرمانے لگے کہ بس اب تم نے اپنا کام پورا کر دیا تو اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 199۔ عمرو بن یحییٰ نے اپنے باپ یحییٰ کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بہت وضو کیا کرتے تھے، یا یہ کہ وضو میں بہت پانی بہاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، اس کو پہلے اپنے ہاتھوں پر جھکایا، پھر دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر اپنا ہاتھ تشت میں ڈال کر پانی لیا اور ایک چلو سے کلی کی اور 3 مرتبہ ناک صاف کی، پھر اپنے ہاتھوں سے ایک چلو پانی لیا
اور 3 بار اپنا چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ 2 بار دھوئے، پھر ہاتھ میں پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا، تو پہلے اپنے ہاتھ پیچھے لے گئے، پھر آگے کی طرف لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے، اور فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 200۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن طلب فرمایا تو آپ کے لیے ایک چوڑے منہ کا پیالہ لایا گیا جس میں کچھ تھوڑا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں۔ انس کہتے ہیں کہ میں پانی کی طرف دیکھنے لگا، پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ انس کہتے ہیں کہ اس ایک پیالہ پانی سے جن لوگوں نے وضو کیا وہ 70 سے 80 تک تھے۔